صدرك ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، آج ذوالقعدہ کی 25 تاریخ ہے. اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اس مہینے میں اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن جسے حج کہا جاتا ہے، پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے جا چکے ہیں، جا رہے ہیں. بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے. تو آج اسی حج کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت جو ہے، یہ 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے. نمبر 1 کلمہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ جو ہے یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، نبوت کو ماننا، ختم نبوت کو ماننا، اور اس کے علاوہ باقی جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، ان کو ماننا، یہ پہلی شرط ہے. اور پھر جیسے ہی انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ ہے نماز کا. نماز مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے،
مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو اور جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس پر نماز فرض ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، بیمار ہو، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ ہاں، مسافر جو ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی رعایت مل جاتی ہے کہ جو 4 رکعات والی نماز ہے وہ 2 پڑھے گا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ بھی سال میں صرف 1 مہینہ، ہر مہینے نہیں بلکہ سال میں صرف 1 مہینہ وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے، رمضان کے روزے، اور وہ بھی ہر ایک پر فرض ہے، امیر ہو، غریب ہو۔ ہاں، مسافر ہے اس کو رعایت دی گئی کہ جب سفر سے واپس آئے گا تو رمضان کے بعد وہ قضا کرے گا۔ بیمار آدمی ہے جب تندرست ہو جائے گا تو بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر ایک پر فرض واجب نہیں بلکہ اس کے احکامات وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ مالدار پر جو صاحب نصاب، صاحب وسعت ہوتا ہے، صاحب استطاعت ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی پورے مال کا 40واں حصہ ادا کیا جاتا ہے، 2.5%۔ اور 5ویں چیز جو ہے گویا کہ جس سے اسلام دین مکمل ہو جاتا ہے وہ ہے حج والی عبادت۔ اور یہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے مدینہ منورہ تو ہجرت کے 9ویں سال یعنی 9 ہجری کو حج کا اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ لیکن وہ کس پر فرض ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے جب نماز کا حکم اللہ تعالی نے دیا اس وقت بھی حج کو فرض نہیں کیا۔ زکوٰۃ کی فرضیات کا حکم ہوا، روزوں کی فرضیات کا حکم ہوا، اس وقت حج کی فرضیات کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں میں ایک تو تڑپ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ان کی دلوں میں دین کی، اسلام کی تڑپ پیدا ہو جائے کہ جب میں ان کو بڑے سے بڑا کوئی سخت حکم بھی کروں جس میں قربانی ہوتی ہے، جان کی قربانی ہوتی ہے، مال کی قربانی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اس حکم کو فوراً مان لے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے کہ راستہ جو ہے وہ پرامن ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو حج کے فرض ہونے سے پہلے آئے دن لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو راستے اس وقت پرامن نہیں تھے۔ تو راستے کا پرامن نہ ہونا اس کی وجہ سے بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب راستہ آنے جانے کا پرامن ہو، محفوظ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لڑائی، کسی ملک میں لڑائی ہو رہی ہو اور جب جہاز جائے تو اس کو وہ نشانہ بنا کر اس کو اڑا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری سے پہلے حج کا حکم نہیں دیا کیونکہ راستہ پرامن نہیں تھا، راستہ محفوظ نہیں تھا۔
جب راستہ پرامن ہو گیا، محفوظ ہو گیا، تو پھر حکم ہوا کہ اب حج کرو۔ تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو حکم دیا تیاری کرنے کا کہ حج تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے، اس لیے حج کی تیاری کرو۔ اس لیے جب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ سب سے پہلا جو حج تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان صحابہ کرام جو تھے، ان تمام لوگوں کو ہر ایک کی حج کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور جب 10 ہجری ہوئی، 10واں سال جب ہوا، آپ کی وفات سے 3 مہینے پہلے اللہ کے نبی کثیر تعداد میں مسلمانوں کو لے کر، صحابہ کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس موقع پر پھر اعلان فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات میں کم و بیش 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں، جو کہ سب سے آخری جو یہ آیت ہے قرآن مجید کی اس وقت نازل ہوئی، آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس لیے نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کلمہ اللہ کا شکر ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب وہ حج کرنے جائے گا تو حج کرنے کے ساتھ اس کا دین ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت جو ہے وہ چونکہ ان 5 چیزوں پر ہے، تو اس وقت کامل مکمل دین ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن یہ حجۃ الوداع آخری حج تھا اور آپ کا پہلا حج تھا، اس سے پہلے تو آپ نے حج کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ 3.5 مہینے کے بعد، کیونکہ ذوالحج میں حج ہوتا ہے، ذوالحج کے مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد ذوالحج، محرم اور سفر اور ربیع الاول میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ 3.5 مہینے ٹوٹل وہ بنتے ہیں، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ حج جو ہے یہ بہت بڑی اہم عبادت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج کرنا، اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ حج کرنے جائیں ہماری نیت اور ہو، ہماری نیت گھومنے پھرنے کی ہو، ہماری نیت پکنک کرنے منانے کی ہو، ہماری نیت تجارت کرنے کی ہو، وہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج ہو، صرف اللہ کا حکم مان کر حج کیا جائے۔ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا۔ بیت اللہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو وہاں پر تشریف لے گئے انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا، ورنہ ٹی ویوں پر تو ہر ایک دیکھتے ہیں۔ بیت اللہ جو ہے تو ایک کمرہ، بہت بڑا کوٹھا کمرہ ہے۔ وہ کسی ہندو نے کہا تھا مسلمان سے، جہاز کے اندر جب جا رہے تھے، اس نے یہ کہا کہ آپ سے تو ہم اچھے ہیں۔ ہندو نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں جانور کی، گائے کی، وہ ہے تو جاندار جانور، اور آپ پوجا کرتے ہیں بیت اللہ گھر کی جو کہ بے جان ہے، آپ سے تو ہم اچھے ہوئے۔ مسلمان نے یہ کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ہم وہاں ادا کرتے ہی نہیں ہیں بیت اللہ میں، حج تو میدان عرفات میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب حکم ہوتا ہے حج کرنے کا تو اس وقت حکم ہوتا ہے کہ آپ بیت اللہ چھوڑو۔ اگر کوئی حاجی بیت اللہ کو نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کی حج بھی نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہاں پر حج کرتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج ہے، اور یہ جو مکان جو ہے اس کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ تو اللہ کی انوارات کا مرکز ہے۔ ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا
کہ میں آپ کو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو دیکھا کہ وہ آپ کو بوسہ دے رہے تھے، آپ کا بوسہ لے رہے تھے، ورنہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اگر وہاں پر کوئی حاجی یہ کہے کہ میں بیت اللہ کو چھوڑ کر کیوں میدان عرفات میں جاؤں جہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے بیت اللہ کے اندر، تو اگر وہ میرے بھائیوں اگر نہیں جائے گا تو پھر اس کا حج بھی نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل جو چیز ہے، اصل جو دین ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ تو بیت اللہ کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ پھر ہماری حج نہیں ہوگی۔ میدان عرفات میں بیٹھے ہیں، وہاں پر حج کا خطبہ ہوگا اور پھر اس کے بعد حکم ہے کہ اب اس کو شام کے وقت چھوڑو اور مزدلفہ جاؤ، وہاں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کی۔ مغرب کی نماز ہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو ایسے نہیں کرتا، میری تو آج تک ایک نماز قضا نہیں ہوئی، میں مغرب کی نماز کیوں قضا کروں؟ تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھائی یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، یہاں ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ مغرب عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے تو اس وقت پڑھیں گے، جیسے اللہ کا حکم ہوگا اس حکم کے مطابق ہم کریں گے۔ اسی چیز کا نام دین ہے۔ تو یہ حج اللہ کی عبادت جو ہے یہ بہت بنیادی رکن ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے، گھر سے باہر جب قدم اٹھاتا ہے، نکالتا ہے، حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے، روانہ ہوتا ہے، جب تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے آس پاس دائیں بائیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایسے حج کرے ولا فسوق ولا جدال ولا عصیان، کہ نہ کوئی گالم گلوچ ہو، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، نہ کسی کو گالی دے، پیار محبت کے ساتھ حج کرے، اور جب واپس لوٹتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، گناہوں سے بخشایا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ حج جو ہے بہت بڑی یہ عبادت ہے۔ اب یہ حج کس پر فرض ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے من استطاع الیہ سبیلا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کیا جسمانی طاقت ہو، پہلوانی ہو یہ مراد ہے یا اس سے کوئی اور مراد ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے جسمانی طاقت شرط نہیں، ہاں صحت ہو، ایسا نہ ہو کہ جب بالکل بوڑھے ہو جائیں چلنے کے قابل بھی نہ رہیں اور حج فرض ہو چکا ہو اور اس انتظار میں ہو کہ جب بالکل بوڑھے ہو جائیں گے پھر جا کر حج کریں گے، اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ مزہ جو ہے وہ جوانی کی عبادت کا مزہ ہے کہ اپنے قدموں پر چل کر اللہ کی عبادت کی جائے، حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ سارے ارکان افعال ادا کیے جائیں۔ حج تو ہو جائے گا لیکن وہ ایک جو مزہ جو ہوتا ہے عبادت کرنے کا وہ مزہ نہیں ہوتا اس وقت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس آنے جانے کا زیادہ راہ ہو، سفر کا جتنا بھی خرچ ہوتا ہے، ٹکٹ آج کل کوئی 10-12 لاکھ روپیہ تقریباً یا جو بھی اس کے آس پاس اوپر نیچے جو بھی ہے، تو اتنے پیسے اگر ہیں اور وہاں جو پیسے ہوٹل میں خرچ ہوں گے اور وہاں پر ٹرانسپورٹ کے لیے سواری کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا ہے، اس کا بھی مکمل ہمارے پاس وہ انتظام ہو، اور پیچھے ہمارے اہل و عیال جو ہیں، بیوی بال بچے جو ہیں، ان کو بھی خرچہ دے کر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں سے جائے تو پیچھے سے وہ مانگنا شروع کر دے، ورنہ اگر ایسی حالت ہوگی تو پھر حج فرض نہیں۔ حج اس وقت فرض ہے جب اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مکمل خرچ ان کو دے کر جائے، آنے جانے کا مکمل خرچ بھی اس کے پاس ہو، سواری کا انتظام بھی ہو،
وہاں جتنا خرچ ہوگا، جو پیسے وہاں پر خرچ ہوتے ہیں وہ مکمل پیسے، مکمل انتظام اس کے پاس اگر ہو تو پھر حج فرض ہے، ورنہ پھر حج فرض نہیں ہے۔ یہ استطاعت سے مراد ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکمل انتظام کر سکتا ہے تو پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب تاخیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تاخیر کرے گا، اگلے سال جائے گا یا اس سے اگلے سال جائے گا، حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو۔ بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس پر حج فرض تھا لیکن اس نے حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کیا اور فوت ہو گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اس لیے یہ ہمیں مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر حج فرض ہے اور یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی حج یہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بہانے، مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں کہ کیا صرف حج ہی رہ گئی ہے، ابھی باقی عبادات ہیں، نماز ہے، پہلے ہم نماز کے پابند ہو جائیں، 5 وقت نماز کی پابندی ہو جائے، پھر اس کے بعد حج کر لیں گے۔ یہ ایسے بہانے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نماز الگ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور حج یہ الگ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ بہانہ بنانا کہ ابھی میں کون سا کوئی نمازی ہوں، یہ بہانہ بالکل ٹھیک نہیں، بلکہ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ جب واپس آتے ہیں تو نمازی بن چکے ہوتے ہیں، باشراب بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اور کبھی یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ابھی ہمارے ماں باپ زندہ، پہلے ان کو حج کروائیں گے اور بعد میں ہم حج کریں گے۔ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان پر الگ سے حج فرض ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، اور تمہارے اوپر الگ سے حج فرض ہے اگر تم صاحب استطاعت ہو۔ جیسے نماز ہر ایک پر الگ الگ فرض واجب ہے، ایسے ہی حج بھی ہر ایک پر الگ الگ فرض اور واجب ہے، جس میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بہانہ بنانا کہ پہلے ہم اپنے ماں باپ کو حج کروائیں گے بعد میں ہم کریں گے، ہمیں زندگی کا کیا پتہ، کیا گارنٹی ہمارے پاس زندگی کی، کل فوت ہو جائے، ہمیں تو ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اور کبھی یہ بہانہ جاتا ہے کہ ابھی ہم نے گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یہ بہانے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کبھی یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ابھی ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، پہلے وہ اپنے سر سے فرض اتار لیں اور اس کے بعد ہم حج کریں گے۔ تو یہ سارے کے سارے بہانے ہیں، شریعت میں ان بہانوں کی کوئی ان بہانوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حج کرنے کی جو شرط ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صاحب استطاعت ہو، آنے جانے کا اپنے گھر والوں کے لیے مکمل خرچ اس کے پاس موجود ہو، آنے جانے کا مکمل ٹکٹس وغیرہ اور ٹرانسپورٹ خرچ جو بھی ہوتا ہے مکمل اگر اس کے پاس ہے، پھر اس پر حج فرض ہے، اور راستہ بھی پرامن ہو، محفوظ راستہ ہو، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عورت کے لیے محرم کا انتظام نہیں تو پھر اس پر شرعاً حج بھی فرض نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں ذہن میں مسئلہ رکھنا چاہیے، عورت پر حج اس وقت فرض ہوگا اگرچہ اس کے پاس باقی ساری شرطیں ہیں، آنے جانے کا جو بھی خرچ ہوتا ہے، پیسے وغیرہ جتنے بھی لگتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی پیسے لگتے ہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن اگر عورت کے پاس محرم کا انتظام نہیں تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اکیلی چلی جاتی ہے تو یہ سفر جو کرے گی بغیر محرم کے اس کو گناہ ہوگا، لیکن حج کرے گی یا عمرہ کرے گی، حج اور عمرہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال مختلف یہ بہانے بنائے جاتے ہیں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، جب نیک بنیں گے، جب سارے گناہ چھوٹیں گے، طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں، جب گناہ چھوڑ دیں گے، نیک بن جائیں گے، پھر اس کے بعد حج کریں گے۔
تو میرے بھائیوں عزیزوں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے بہانے ہیں، یہ سب کچھ. اب دیکھیں لوگ کروڑوں پتی ہوتے ہیں، لاکھوں پتی ہوتے ہیں، لیکن ادھر ادھر جا رہے ہیں پکنک منانے کے لیے. کبھی دبئی جا رہے ہیں اور کبھی مری جا رہے ہیں، کبھی ساوات جا رہے ہیں، کبھی ناران کاغان جا رہے ہیں، کبھی نتھیا گلی، سب جگہ جاتے ہیں. اس وقت ایک بہانہ بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، بچیوں کی نکاح کرنی ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، فلاں فلاں، ایک بھی بہانہ نہیں ہوتا. لیکن ادھر جب حج کا موقع آتا ہے، جب حج کا حکم ہوتا ہے، تو ادھر وہ 100 بہانے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج ادا نہ کرے اور اس حالت میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اس لیے جس پر بھی حج فرض ہے اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ حج ادا کرنے کی کوشش کرے. تو اور یہ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ ایک عبادت ہے، اور اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور یہ حج کا جو ہوتا ہے، حج یا عمرہ، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ کا بلاوا ہوتا ہے. جب عالم ارواح میں جب یہ حکم دیا گیا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ کہ لوگوں کو بلائیے اعلان کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا، تو خیر وہ پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ کہ لوگوں کو حج کا اعلان کیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے آواز دینا، اعلان کرنا، اور پھر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب تک اس اعلان کو، آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. اس لیے جو بھی حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اصل پیچھے وہی چیز جنہوں نے لبیک کہا تھا وہ جا رہے ہیں، اللہ کا بلاوا ہوتا ہے. وہاں رہتے ہوئے بھی وہ حج کرنے نہیں جاتے. تو بہرحال جس پر بھی یہ حج کی وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے حج کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.